ناظرین، آپ کا میزبان سید فرمانی آپ کو LiveTV.tv کی نعمت رمضان نشریات میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہے. اور بریک کے جانے سے پہلے آپ ناز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، اور اس دوران ہمارے علماء کا پیرا جو ہے وہ یہاں آ چکا ہے. اور ہمارا پروگرام ہے وہ ہے اسلام اور ہم، جس میں ہم پہلے رمضان سے مختلف موضوعات پہ آپ کے لیے جو ہے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں. ہم نے رمضان کے جنرلی اوور ویو دیا، ہم نے مسائل روزہ پہ ہم نے گفتگو کی، ہم نے عقل کے موضوع پہ گفتگو کی، رمضان اور عقل رمضان و تقویٰ پہ کی، اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر کے 2 دن ہم نے بڑی سیلاب سے گفتگو کی. اور آج رمضان کا نمبر روزہ ہے اور پہلے عشرے کا تقریباً اختتام ہونے والا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ہمارا آج کا موضوع تو ویسے ہے روزے کے اقسام، اور ہم تھوڑا سا اوور ویو لے روزے کے لیے. تو میں ہمیشہ کی طرح بہت مشکور ہوں جناب مفتی سہیل صاحب کا وائر شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اس کے ساتھ ہیں ہمارے علامہ علی نقوی صاحب، اس کا بہت شکر گزار ہوں. السلام علیکم علامہ صاحب آئے. اور اب ہم جو ہے روزے کے متعلق ہم نے ڈفرینٹ، جیسے میں نے بتایا، ڈفرینٹ موضوعات پر ہم نے باتیں کی، اور اب ہمارے ناظرین ضرور اس سے مستفید ہوئے ہوں گے آپ لوگوں کے جو آپ نے بتایا ان کو ڈفرینٹ. تو مسئلہ وغیرہ تھوڑا سا ایک اوور ویو میں اصل میں ہم نے روزے پہ اتنی بات کی، تو ہمارے جو بڑے ان کو تو یقیناً پتہ ہوگا، ہمارے جو بچے ہیں اور جو نوجوان ہیں وہ ذرا ہم ان کو ذرا تھوڑا سا ریویژن دیں کہ اصل میں روزہ ہے کیا. اور قرآن مجید میں تذکرہ مطلب کافی جگہ ہے، لیکن خصوص کون سی صورت میں ہے، ذرا آپ ہمارے ناظرین میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. روزے کا ذکر، جو روزے کی آیتیں ہیں جن سے روزے کی فرضیت معلوم ہوتی ہے قرآن پاک میں، وہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، یہ کس لیے فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور روزہ تقریباً تمام شریعتوں میں یہ اس کا وجود رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزہ ہے. جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے سورہ مریم میں انی نذرت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اللہ رحمان کے لیے نظر مانی ہے، یعنی وہ روزہ رکھا ہے کچھ نہ بولنے کا، چپ رہنے کا روزہ رکھا. تو روزے کی ہر شریعت میں، یہاں تک کہ ہندو مذہب کے اندر بھی روزے کی جو ہے وہ روزہ موجود ہے، اور لیکن اس کی صورتیں مختلف ہیں. تو روزہ کہتے کس کو ہے؟ روزے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے صوم کا. صوم کے معنی ہوتے ہیں روکنے کے. تو اب روزے کو صوم کو صوم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو 3 باتوں سے روکتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے آدمی اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. الامساک عن الاشیاء ثلاثہ، 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ، اس کو روزہ ہے. بہت اچھی طرح آپ نے بتایا علامہ صاحب. اور ناظرین کو یہ بتائیے کہ ہم روزے سے کیسے مدد حاصل کر سکتے ہیں اپنے اعمال کو بہتر کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین. دیکھنا یہ ہے کہ روزے کا بنیادی طور پر فنکشن کیا ہے اور اس کا واقعی فائدہ بنی نوع انسان کو کیا ہوتا ہے، اس سے کس طریقے سے ہم ہیلپ کی جا سکتے ہیں. دیکھیے، روزے کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ انسان نفسانی خواہشات سے بچا رہے، شہوت پرستی سے، اور جو بھی نفسانی خواہشات ہیں اس کو کنٹرول کرے.
جیسا کہ صوم کے معنی باز رہنے کے ہیں، رکنے کے ہیں، یعنی اذان فجر سے لے کر اذان مغرب کے بعد تک کچھ ٹائم تک آپ نے اپنے ان چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے جو کہ روزے کو فاسد کر دیتے ہیں۔ ہمیں رکنا ہے، یعنی کھانے پینے سے رکنا ہے، حرام کاموں سے رکنا ہے، اور بعض حلال چیزیں جو عام نارمل زندگی میں ہمارے لیے جائز ہیں، حلال ہے، کھانا پینا بھی حلال ہے، اور دوسرے بعض امور حلال ہیں، لیکن ان سے آپ نے روزے کے وقت میں جو ٹائم دیا ہے مغرب تک، اس سے باز رہنا۔ یہ انسان کو بہت ایک ترقی کی طرف لاتا ہے، معاشرے کی ترقی ہوتی ہے اس میں۔ اور میں جیسے ابھی عرض کیا کہ روزہ کس طریقے سے مدد دے گا، تو قرآن کی تو آیت بڑی اس کی کلیئر کٹ ہے۔ قرآن میں آیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ مفسرین قرآن نے یہاں صبر سے مراد روزہ دیا ہے۔ روزہ جو ہے الصوم صبر، روزہ جو صبر ہی کا دوسرا نام ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر سے اور صلاۃ سے مدد لو، یعنی صوم سے بھی اور صلاۃ سے، دونوں آپ کی زندگی میں مدد کریں گے اور آپ کے معاشرتی اصلاح کریں گی، اور اس طریقے سے چونکہ تقویٰ پیدا ہوگا، اور تقویٰ جب پیدا ہوگا تو انسان کے قلوب بھی اور اذہان بھی اور جسمانی انسانی جو ہے اس کے اندر ایسے روحانی اور معنوی طاقتیں پیدا ہو جائیں گی، صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی جو عام طور پر زندگی میں نہ ہوں۔ رمضان کی بات سے مجھے ذہن میں ہے، اگر تفصیل سے تھوڑا بتائیں کہ ایکچولی روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزہ کے کیوں رکھوانا چاہتا ہے ہم پہ، یا کیا ہے پہلی امت ہو، فلسفہ کیا ہے؟ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے رک جاتا ہے، تو اس کی جو قوت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اس کو اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اور اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ بات پتہ چلتی ہے روزہ رکھ کے کہ میں کتنا کمزور اور کتنا ضعیف ہوں کہ مجھے 2 وقت اگر کھانا نہ ملے تو میری حالت بالکل جو ہے نا وہ میں تڑپ جاتا ہوں، میں بے چین ہو جاتا ہوں اگر مجھے 2 وقت کھانا نہ ملے۔ روزے دار 2 وقت ہی کھانا چھوڑتا ہے، ایک صبح کا کھانا چھوڑ دیتا ہے اور دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتا ہے، پھر غروب پہ تو کھانا کھا ہی لیتے ہیں۔ جب 2 وقت کھانا چھوڑ کے اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا احساس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے جو ہے وہ ہم پر مہربان ہیں، جو ہمیں 12 مہینے جو ہے وہ 11 مہینے مستقل کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں رہتا۔ جب آدمی کی فطرت ہے، جب تک وہ کسی تکلیف سے گزرا نہ ہو اس کو دوسرے کے بارے میں اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اب جو آدمی غریبی نہیں رہا تو اس کو غربت کا احساس ہی نہیں، جس آدمی نے غربت میں زندگی گزاری ہے اس کو غربت کا احساس ہوتا ہے، جو آدمی کبھی بھوکا ہی نہیں رہا اس کو بھوک کا احساس ہی نہیں ہے، جس کو کبھی پیاسا ہی نہیں رہا اس کو پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو بھوکا پیاسا رکھ کر یہ سبق دیتے ہیں کہ جس طرح تم انسان ہو اس طرح اور بھی بہت سارے انسان ہیں، وہ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، ان کی تکلیف کا احساس کرو، ان کی بھوک کا تم احساس کرو۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب مصر میں قحط پڑا تو انہوں نے 1 وقت کا کھانا چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا آپ نے 1 وقت کا کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ تو بتایا اس وجہ سے چھوڑ دیا تاکہ جو لوگ قحط زدہ ہیں اور جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے ان کی تکلیف میں میں شریک ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ غریبوں کی تکلیفوں کا احساس دلا ہے۔ اور دوسرا تقویٰ کیسے آ رہا ہے؟ اب جیسے روزہ رکھ لیا ہے، کوئی اب آدمی کسی کے اوپر جو ہے وہ نگہبان نہیں ہے، کوئی چوکیدار کسی کے اوپر کھڑا ہوا نہیں ہے، کوئی چاہے تو بند کمرے میں جا کے پانی بھی پی سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، لیکن
روزے دار کو کھانے پینے سے روک دیا کہ اس کو یہ احساس دلا دیا کہ تم کھاؤ گے نہیں پیو گے نہیں کیونکہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو وہ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے بند کمرے کے اندر بھی جو وہ کھانے پینے سے روکا ہوا ہے۔ تو یہی احساس اگر روزے دار کو اپنی بقیہ تمام زندگی میں ہو جائے گا اور سال کے 11 مہینے میں بھی یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری باتوں کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میرے اقوال کو افعال کو حتیٰ کہ میرے دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا ہو رہا ہے روزے کے ذریعے۔ روزے کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا ہو جائے گا تو آدمی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اور گناہ سے بچنا اور گناہ سے پرہیز کرنا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو روزے کے ذریعے تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، اور روزے کے ذریعے غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی تکلیفوں کا احساس اللہ تعالیٰ دلا رہا ہے کہ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، تمہیں طاقت دی ہے کہ تم ان کی مدد کر سکتے ہو، تم ان کی مدد کرو۔ تمہارے جیسے بہت سارے انسان ہیں جو تکلیف کے اندر ہیں، جنہیں 2 وقت کی روٹی روزانہ میسر نہیں ہے، تم روزہ رکھ کر ان کی تکلیف کا احساس کرو، اور جب تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ان کی مدد کرنی چاہیے پھر تم ان کی مدد بھی کرو۔ جی بہت خوبصورت نظر ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ہم بچپن میں سنتے ہیں کہ روزے میں جو ہے شیاطین کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ رمضان میں جو ہے وہ برائی میں موجود ہے۔ ہمارے اندر کون سا شیطان ہے جو ہمیں یہ ثابت رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کر شیاطین کو بند کر دیا تو پھر بھی لوگ برے کام انجام دیتے ہیں۔ وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ روزے کی بنیادی جو مقصد ہے، اس کے جو اندرونی طور پر، جو نفسیاتی طور پر روزہ رکھ کر انسان کے دل میں، دماغ میں، جسم میں اثرات پیدا ہونے چاہیے، اس سے وہ نابلد ہیں، ناواقف ہیں، اس روزے کی حقیقت، اس کے فائدے سے ناواقف ہیں۔ ایک پیغمبر اکرم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ اگر مومن انسان کو، مسلم انسان کو، مومن انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ روزے کے کیا کیا حقیقتیں ہیں، کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا اس کے اندر اثرات و رموز ہیں، تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ سارا سال جو ہے اس کے لیے روزہ ہی رہے، سارا سال رمضان رہے، ہر مہینہ رمضان کا مہینہ ہی، کاش ہر مہینہ رمضان ہی کا مہینہ رہے، سارا سال روزے سے رہے، اور وہ بڑے بغیر کسی اکراہ کے، وہ خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر روزے رکھتا رہے، رضا الہی۔ تو اس کے فلسفے سے لوگ نابلد ہیں، کیونکہ شعبان کے پہلے خطبے میں رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا آخری خطبے میں کہ تم روزہ رکھو، اور رمضان میں جو بھوکے پیاسے رہو گے تو اس بھوک پیاس سے تمہیں قیامت کی بھوک پیاس یاد آ جائے گی، گناہوں سے دور رہو گے، اجتناب کرو برائیوں سے، اور روزہ رکھنے سے تم بڑوں کا احترام کرو گے، مہمان کا احترام کرو گے، صدقات دو گے، خیرات کرو گے، حرام کاموں سے بچو گے، حرام باتیں سننے سے پرہیز کرو گے، اور اسی طریقے سے بچوں پر رحم کرو گے۔ جو روزہ رکھنے والا اگر کسی یتیم بچے پر رحم کرے گا، اس کی مدد کرے گا، لباس سے، خوراک سے اس کی مدد کرے گا، تو کل کو اگر اس کا انتقال ہو جاتا تو روزے دار کا، تو پھر جس یتیم کی اس نے مدد کی تھی، وہ یتیم جو ہے وہی اس کے ماں باپ ہے، خود اس کی مدد کریں گے، اس کے بچوں کی مدد کریں گے، اس کے لیے وہ مطلب ایک اچھی تعریفی کلمات کہیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ایسے انسان بننا چاہیے کہ جنہوں نے ہماری یتیموں کی مدد کی، کل کو ان کے یتیموں کی مدد کریں گے۔ اس طریقے سے یہ ہوگا، یہ معاشرے کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ بات دراصل یہ شیاطین اگرچہ بند ہیں، قید کر دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ شیاطین جو ہے مقید ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو آزاد یوں پھراتے رہتے ہیں وہ روزے دار جو کہ روزے کی حقیقت سے واقف نہیں، صرف بھوکا پیاسا رہنا جانتے ہیں، اور چاہتے کسی طریقے سے یہ ٹائم گزر جائے، کھیل کے، کود کے، گانے سن کے، فلمیں دیکھ کر، اس طریقے سے ان کا ٹائم
گزر گیا وہ سمجھتے ہیں بس روزہ ایک رسم ہے، وہ پورا کرنا ہے. مطلب جو گناہوں کی طرف جانے جاتے ہیں ان کے لیے شیاطین کھلے ہیں، ان کے لیے بند ہے. جب تک انسان اپنے دل و دماغ سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا ویسے ہی رہے گا. کیا آپ کے کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں حدیث میں آیا ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش شیاطین ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ لوگ تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، وہ کیا بات ہے؟ شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے لیکن نفس قید نہیں کر دیا جاتا. نفس انسان کا آزاد ہوتا ہے، اور نفس کو تابع بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ کا فرمایا ہے کہ ان کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، تاکہ وہ بھوک پیاس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے اور اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا اقرار کرے، اور ان کا جو تکبر ہے نفس کا وہ ٹوٹ جائے. تو نفس انسان کا آزاد ہوتا ہے، اور وہ 11 مہینے جو ہے وہ مختلف خواہشات میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی سرکشی تو دور نہیں ہوتی. اس کو تو پابند کرنے کے لیے روزہ دیا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھ کر نیک اعمال کا اہتمام نہیں کرتا تو محض وہ بھوکا، اس کو سمجھتے ہیں وہ بھوکا پیاسا آدمی ہے. بھوکا پیاسا ہے لیکن دماغ میں اللہ تعالیٰ کا دھیان نہیں ہے، اور وہی جو خرافات ہیں وہ سوار ہیں. تو ایسے حدیث میں ہے نا کہ ایسے بھوکے پیاسے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو روزے کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ آدمی نیک اعمال کا بھی اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ نے روزہ صرف بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس لیے دیا کہ روزے کے ساتھ نیک اعمال ہو تو روزے کی نورانیت نصیب ہوگی. ہاں، خود بخود نیک، جیسے آیا نا قرآن پاک میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے باتوں سے روکتی ہے. اب ایک آدمی نے روزہ تو رکھ لیا لیکن نماز ہی نہیں پڑھ رہا. تو روزے کو اب نورانی بنانے کے لیے ہمیں نیک اعمال اختیار کرنے پڑیں گے. ہمیں چاہیے ہم قرآن کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. نماز کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے. حدیث میں آتا ہے نوافل جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتے ہیں، فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں. اب روزہ تو رکھ لیا لیکن نماز ہی نہیں پڑھ رہے. دروازے میں کنڈی لگا دی کہ تالا نہیں لگا. جی ہاں، بالکل. اتنی اہمیت ہے روزے کی. قیامت کے دن پہلا سوال ان سے نماز کا ہوگا کہ روزے کا ہوگا؟ قیامت کے دن پہلا سوال یہ نماز کا ہوگا. اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، پہلا سوال جو بندے سے کیا جائے گا اس کے نامہ اعمال کو وہ نماز کا ہوگا. تو سوال ہے کہ کن کن مہینوں میں جو ہے وہ نفلی روزے رکھے جاتے ہیں اور حدیث میں ان کا ذکر کیا ہے؟ نفلی روزے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مہینوں میں نفلی روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے سارا سال روزے رکھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جو ہے ایک نیکی ہے اس پر 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا. تو مہینے میں 3 دن ہوتے ہیں، آدمی 3 روزے رکھ لے گا تو گویا اس نے پورا مہینہ روزہ رکھا. ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے گا گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو معمول تھا ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا. اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے جو ہے ہفتہ اتوار پیر کا روزہ رکھتے ہیں، اور دوسرے مہینے منگل بدھ جمعرات کا روزہ رکھا رہتے ہیں. اور جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے. یعنی یہ 13، 14 ہے. تو اس میں ایک مہینے جو تھا وہ یہ اہتمام ہوتا تھا ہفتہ اتوار پیر، جن دنوں کا انتخاب ہوتا تھا. پھر دوسرے مہینے منگل بدھ جمعرات. اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان واتبع 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے اور
اس کے ساتھ شوال کا جو مہینہ آتا ہے شوال کے 6 روزے رکھے، یعنی شوال کے مہینے میں کسی بھی 6 دن روزے رکھے، کان کصیام الدہر، یہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ تو اس طریقے سے 30 روزے، اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ روزے 29 ہوں، اگر چاند 30 کا ہے 29 روزے رکھے جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے 30 روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہو گئے 36 روزے، سال میں ہوتے ہیں کل 360 دن، 360 دن ہوتے ہیں سال میں، تو وہی اللہ تعالیٰ ایک روزے کے اجر 10 روزوں کے برابر عطا فرمائیں گے۔ تو 36 جو ہے ان کا ثواب لینے کا 360 روزوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے، یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے، پورے سال روزے۔ اسی طرح 36 جو ہیں ان روزوں کا ثواب ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے 360 دن روزے رکھے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضعیف حدیث ہے، اس کے بارے میں ہے کہ 15 شعبان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا اہتمام کیا گیا۔ 15 شعبان جو آتی ہے شب برات، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے۔ اور جو ہے وہ ایک حدیث ہے کہ آپ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے۔ ایک عاشورہ کا روزہ، دوسرا جو ہے وہ ذی الحجہ کے روزے، ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے، ذی الحجہ کا عشرہ یہ کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک کے روزے، حدیث میں آتا ہے اس میں ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اور ہر مہینے کے 3 روزے، 13، 14، 15، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں جو سنت کی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ جی بہت خوشی بتایا علامہ صاحب، یہ بتائیے کہ نافذ اور بہترین روزے آپ کی نظر میں کون سے ہوتے ہیں؟ نافذ روزے کون سے ہوتے ہیں اور بہترین روزے کون سے ہوتے ہیں؟ نافذ روزے اور بہترین روزے، دیکھیے ناقص روزے تو وہی کہلائیں گے کہ جس میں انسان جو ہے روزے کی آداب اور شرائط کا خیال نہ رکھے اور روزے کے مقصد سے دور رہے۔ روزہ رکھ لیا اور اس روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہا ہے، لوگوں کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھ رہا، غصہ اتنا کر رہا ہے کہ وہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے اور دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن رہا ہے، گالن گلوچ کر رہا ہے، تو یہ قسم کے روزے میں نقص پیدا ہو گیا۔ روزے کی پاکیزگی اور طہارت اور روحانیت کو وہ ملیامیٹ کر رہا ہے، کیونکہ روزے کا اصل اور بنیادی مقصد یہی ہے تقویٰ، اور تقویٰ سارے انسانی فضائل کا مرکز میں، جتنے بھی انسانی فضائل اس میں توکل بھی ہے، ایمان بھی ہے، صداقت بھی ہے، شرافت بھی ہے، دیانت بھی ہے، صداقت بھی ہے، اس میں سخاوت بھی ہے، صدقات دینا بھی ہے، یتیموں پر رحم کرنا بھی ہے، بڑوں کا احترام بھی کرنا ہے، حتی الامکان اپنی طرف سے لوگوں کے فائدہ بھی کرنا ہے، سوچنا بھی ہے، یعنی ہر ممکن جو خصلت بہترین خصلت ہونی چاہیے اس سے محروم۔ اس بات کی روشنی میں تو بتائیے ہمارے ناظرین کو روزے کی اقسام کون کون سی؟ روزے کی اقسام تو دیکھیے، ایک تو واجب روزے آ جاتے ہیں جنہیں فرض روزے بھی کہا جاتا ہے، دوسرے مستحب روزے ہیں، یعنی مستحب بھی روزے کہہ سکتے ہیں، سنتی بھی کہہ سکتے ہیں، نفلی روزے بھی کہہ سکتے ہیں، واجب روزے ہیں، سنتی روزے ہیں، اور حرام روزے ہیں، مکروہ روزے ہیں۔ صرف روزوں ہی کے ساتھ یہ واجب، مکروہ اور حرام اور سنت نہیں لگا ہوا، دنیا کا ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نبی پاک نے 4 چیزوں کے بارے میں انٹروڈیوس کرایا۔ جب بھی تم دنیا کا کوئی کام کرو، روزہ تو ایک علیحدہ میٹر ہے، روزہ اسی میں شامل ہے، کیونکہ روزہ ایک بنیاد ہے، اس بنا پر
جب بھی کوئی کام کرو تو یہ سمجھ لو یہ کام اللہ کی نظر میں واجب ہے، کرنا ہے، یہ کام اللہ کی نظر میں مستحب ہے، سنت ہے، اس کو اس لحاظ سے کرنا ہے، اس میں ثواب ہے۔ یہ کام اللہ کی نظر میں حرام ہے، اس کو نہیں کرنا، ناجائز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اور یہ کام مکروہ ہے تو یہ نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے یہ روزوں کا حساب، واجب روزوں میں ماہ رمضان المبارک کے روزے آ جاتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کے قضا روزے آ جاتے ہیں۔ ایک تو ماہ رمضان المبارک کے واجب روزے، ایک ماہ مبارک کے قضا روزے، ایک اعتکاف کا وہ تیسرے دن کا روزہ آ جاتا ہے، وہ ہے۔ تو اور نظر عہد قسم کھانے کا یہ روزہ ہے، نظر سے نکالنے کا، یہ اس قسم کے۔ پھر یہ کفارہ کا ایک کفارہ دینے کفارہ ہے، کفارہ کا روزہ وہ بھی ہے۔ تو اس طریقے سے واجب روزے ہیں۔ نفلی روزے میں تو یہ ہے کہ جن کو مستحب روزے بھی کہتے ہیں، مستحب روزے ہیں جس میں وہ جمعرات اور جمعے کا روزہ، یہ بھی جمعے کی فضیلت ہے۔ تو جو جمعے کی فضیلت ہے فقہ جہادیہ میں یہ ہے کہ جمعہ تو سید الایام ہے، اس میں اگر روزہ رکھو گے تو اور زیادہ ثواب ہے۔ اس میں کیا قباحت ہے ہم جمعے کا روزہ نہیں رکھے ہیں؟ یہ تو پیغمبر اسلام کی یہ کیا سنت طیبہ ہے۔ تو بہرحال اور اسی طریقے سے ہر ماہ کا 3 روزے، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا 13، 14، 15 تاریخ، خاص طور پر رجب المعظم کے مہینے میں رجب کی 13، 14، 15 تاریخ کو جو روزے رکھے وہ ایام البیض کہلاتے ہیں، نورانی دن۔ اس کا جو وقت ہے کہاں سے پہنچ گیا، 27 رجب کا روزہ ہے، یہ شب بعثت ہے، پیغمبر اسلام کی معراج نصیب ہوئی، معراج عطا ہوئی، اور اسی دن آپ کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ اور یہ آئے تو یہ نازل اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے خلق کیا۔ یہ سورہ اقرأ کی ابتدائی آیتیں یہ، اور مطلب منصب رسالت پر فائز کیا، یہ 27 رجب ہی کا مقدس دن تھا۔ اور اس کے روزہ کا 60,000 روزہ رکھنے کا ثواب ہے، ایک روزہ اگر 27 رجب کا رکھے گا۔ رہا اور بہت سارے روزے ہیں، پہلی محرم کا روزہ ہے، 3 محرم کا، 7 محرم کے مستحب روزے ہیں، تو یہ روزے رکھنے کا۔ اب رہا وہ عاشورے کا روزہ، اس میں پھر تھوڑا وہ آ جاتا ہے، علماء کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ دیکھیے عاشورے کے روزے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقہ جعفریہ کے لحاظ سے یہ لکھا ہے کہ اس روزے سے آپ کراہت کرتے تھے۔ اس میں تو یہ ہے کہ اب اسی چیز کو دوسرے دیگر فروع اسلامی کہتے ہیں کہ اس میں اہمیت ہے، اسی چیز کو رسول اللہ سے منسوخ کرتے ہیں، فقہ جعفریہ کہتے ہیں کہ اس میں تو رسول اللہ نے منع کیا۔ اب اس کی بات کو کہاں مانا جائے، کون صحیح ہے کون نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے آپ قرآن کو کرائیٹیریا بنائیں اور اہل بیت کو۔ اگر آپ نے یہ صحیح جاننا کہ کون سی چیز بالکل صحیح ہے جو رسول اللہ سے صحیح منسوب ہے، اور کون سی چیز ہے جو رسول اللہ سے غلط منسوب ہے، اس کو جج کرنے کے لیے آپ کو قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں، انی تارک فیکم الثقلین، اول کتاب اللہ و ثانیہ اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ چیلنج کیا رسول اللہ نے کہ میں تمہارے درمیان 2 اہم ترین چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن شریف ہے جو فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی ملے گی، نور بھی ملے گا، دوسرا ثانیہ اطرتی اہل بیتی، میری عطرت میرے اہل بیت جو سنت رسول کے مطابق تمہیں عمل کرائیں گے۔ وہاں پر مفسرین قرآن نے اور مورخین نے کہہ دیا کہ نہیں، یہاں پر سنت ہے، یعنی قرآن اور سنت۔ ارے سنت تو خاموش ہے، ان سنتوں کو انٹروڈیوس کون کرائے گا قیامت تک کے لیے؟ وہ جب تک استاد نہیں سنتوں کا بتانے والا، جب تک کوئی پڑھانے والا نہ ہوگا، فزکس کا بتانے والا، کیمسٹری کا بتانے والا، ان علوم کا بتانے والا نہ ہوگا، کیسے وہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا؟ سنت رسول تو 1400 برس ایسے ہی، مطلب رسول اللہ کو وفات پا نہیں سن 11 ہجری میں۔ اب اس کے بعد اس کا سلسلہ کون لایا؟ اس کے تسلسل کو صحابہ کرام نے بھی کیا، لیکن سب سے اولیت جو ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے بڑھ کر کائنات میں اللہ کو کوئی محبوب نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے،
کیونکہ رسول اللہ نے ان کی پنجتن پاک کی فضیلت بتلائی، ان کی شان میں آئے تسکین نازل ہوئی، ان کی شان میں آئے مبدت نازل ہوئی، ان کی شان میں یعنی 313 آیتیں مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی. یہ پڑھیے فوق ابی دوری اور مشکات شریف میں اگر نہیں ہے تو کچھ کہیں نہ کہیں فضائل و مناقب تو ہیں علی امیر المومنین کے. صحیح بخاری کے میں فضائل و مناقب ہیں امیر المومنین کے امام حسن حسین. تو دنیا کی اس چیز کو نہیں سمجھتی کہاں جا رہی ہے. میں تو اختلافی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں ایک حقائق کو بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے دنیا اس کا ہے. اگر یہ اختلاف کیوں پیدا ہوئے تھے؟ یہ اختلاف تو یہ آپ نے خود پیدا کیے نا. زہر کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا تو بھی دنیا کا اختلاف ہونا ہے. حرام روزے کون سے؟ حرام روزے یہ ہیں کہ ایک تو عید الفطر کا روزہ ہے، عید قربان کا روزہ ہے، اور ایک ہے ایام تشریق کے روزے 11، 12، 13 ذیلحج کو جو مقام مینا کے اندر جو لوگ حاجی ہیں ان پر یہ روزے رکھنا جو ہے حرام ہے. دوسرے ایک زمانے میں خاموشی کا روزہ جائز تھا جیسے حضرت مریم صلوات اللہ علیہ وسلم. یہاں پر اب یہ ہے کہ خاموشی کا روزہ وہ جو ہے آپ نے حرام. ایک خاموشی کا روزہ کہ میں 5 گھنٹے تک 6 گھنٹے تک خاموش رہوں گا، بولنا نہیں، یوم سمت کہلاتا ہے خاموشی کا روزہ. اور ایک روزہ وہ ہے کہ جناب علی 2 دن تک مسلسل آپ روزے رکھیں، یعنی آج کے روزے کو آپ نے اگلے دن سے ملا کے پھر پرسوں افطار کریں تو یہ روزہ بھی حرام ہے. پچھلی امت میں کوئی کرنے کی تھا کہ آج کے روزے کو کل کے روزے سے ملا دیں گے، آج کے 2 روزے کو ملا کے پھر افطار کریں گے. ہاں یہ پچھلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا. اور ہمارے دین میں یہ ہے کہ یعنی سحری سے اگر روزہ شروع ہو افطار تک، پہلے ایسا تھا سحری سے سحری تک روزہ ہوتا تھا، سحری تک ہوتا ہے 24 گھنٹے کا. یہ کب ہوتا تھا؟ بنی اسرائیل میں سحری سے سحری تک. اب ہمارے یہاں سحری سے غروب آفتاب تک. اچھا مطلب کیا بنی اسرائیل اور سے پہلے کی شریعت تھی وہ کیا 30 دن کا روزہ رکھتے تھے یا صرف یہ امت مسلمہ پہ 30 دن کا روزہ رکھتے یا وہ پورے سال میں اسکیٹرڈ روزہ رکھتے تھے جیسے یہودیوں میں وہ سبت رکھتے ہیں کہ فرائیڈے سنسٹ سے لے کے سیٹرڈے سنسٹ تک یہودیوں میں 40 دن کی بھی روزے رکھتے جاتے ہیں. یہ ہر ایک میں مختلف ہے. جیسے یہ بنی اسرائیل ہے یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ جو اصل مسکن تھا وہ یہودیوں کا تھا اور یہودی آباد ہو گئے تھے مدینے میں آ کے، اور ان کو انتظار تھا کہ آپ جیسے مستقل نبوت جو چل رہی ہے بنی اسرائیل میں تو اب آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے تو آخری نبی کا انتظار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو یہود کو دیکھ رہا تھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں کیونکہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا تم سے زیادہ تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تو لہٰذا ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں. تو جیسے وہ بنی اسرائیل ہے 10 محرم کو روزہ رکھیں. اس سے بھی زر کی کیا مثال ہے کہ اگر آپ کو ہو کہ آپ بیمار ہو جائیں گے تو روزہ نہ رکھیں یا ڈاکٹر سے معلوم کریں یا خود اپنے طور پہ ڈیسائڈ کر لیں کہ میں بیمار. روزہ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے اور اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ وہ بالکل تڑپ، بیماری ایسی آ گئی کہ وہ بالکل اگر روزہ نہیں توڑے گا تو اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے، یا بیمار ہو گیا روزے کی حالت میں اور روزہ نہیں توڑے گا تو مزید بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، مزید جو ہے وہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ روزہ جو ہے وہ توڑ دیں اور اس کی ایک قضا کر لیں. مطلب واجب روزہ بھی توڑ سکتے ہیں، جو رمضان کا روزہ ہے وہ بھی توڑ دیں اور اس کی قضا لازم ہوگی. تو ہم ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر سے وہ معلوم کرے یا خود ہی اپنے طور پہ استعمال کر لیں. نہیں، یعنی کہ یہ ہر آدمی کی اپنی حالت ہے، ہر آدمی اپنی کیفیت جانتا ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے، کس حالت میں ہے. اب ڈاکٹر اگر بتا دے کہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے شوگر کا مریض ہے، اس کی بہت زیادہ حالت خراب ہوگی تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں روزہ توڑ دیا جائے، نہیں توڑیں گے تو مزید نقصان ہونے کا اندیشہ ہے.
سلامت ہے. جیسے ہم نے روزے پہ کافی باتیں کی، لیکن روزہ شروع ہوتا ہے نیت سے. جی جی. تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا ضروری ہے، مطلب نیت کے بارے میں. دیکھیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے نیت کے بارے میں، انما الاعمال بالنیات. نیت کا دار و مدار جو ہے وہ اعمال کا دار و مدار جو ہے فقط نیت پر. نیت کہتے ہیں ارادے کو، ارادہ قلبی کو. زبان سے الفاظ کہنے کی، وہ جملے کہنے کی ضرورت نہیں. کہنے بہتر ہے لیکن اس کا یہ نہیں کہ ہاں جب آپ زبان سے، اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی 30 کے 30 روزے بغیر الفاظ کہے دے رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہے. حقیقت میں ضروری نہیں کہ زبان سے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اور قربۃ اللہ کے لیے، کل کا روزہ رکھ رہا ہوں، پرسوں کا روزہ رکھ رہا ہوں. یہ زبان سے کہنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے کہ میں 90 رمضان کا روزہ رکھا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں. دل میں آپ نے اپنی مرضی کو، اپنے ارادے کو وقف کر دیا جب ایک کام کے لیے، تو آلریڈی آپ کی نیت. ضرورت کیا ہے یہ آپ کہہ دیں، نیت آپ زبان سے بھی کہہ دیں لیکن دل تو آپ کا ارادہ ہی کر کے آئے ہیں. اب اگر آپ کے دل میں ارادہ ہی نہ ہو روزہ رکھنے کا، اللہ نیت کر لیں. کہنے کا مقصد یہ ہے. تو لہذا اسی لیے یہ ہے فقہ جعفریہ میں کہ رمضان کا جب مقدس مہینہ تو اس کی پہلی شب ہی کو انسان ارادہ کر، لیکن سارے روزوں کی نیت رکھوں گا، سارے روزے رکھوں گا، تو یہ کر کے سو جائے. اور یہ ہر روز کی نیت جو ہے وہ اگر زبان سے کر سکتا کر لے، ورنہ اس کی نیت کافی ہے. رمضان کی شروع میں نیت کر لی، سحری میں اٹھے نہ اٹھے وہ روز یہ عمل بڑھا سکتا ہے. ہاں یہ سحری میں اٹھ کے اتنا ہے کہ میں یہ سحری کر رہا ہوں، اس میں بھی ارادہ ہے، ارادہ قلبی شامل ہے. آپ کیا کہنا ہے؟ رمضان المبارک کے روزے اور نفلی روزے، رمضان المبارک کے اور نفلی روزے کی نیت آدمی نصف نہار شرعی سے پہلے کر سکتا ہے. نصف نہار شرعی کا مطلب یہ ہے کہ اگر 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو 7 گھنٹے پہلے نیت کر سکتا ہے نفل روزے کی اور رمضان المبارک کے روزے کی. کفارے کے روزے ہیں، قضا روزے ہیں، نظر کے روزے ہیں. جیسے ایک آدمی نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جو ہے وہ 1 اور 2 جون کو روزہ رکھوں گا، یہ نظر معین ہے. کوئی تاریخ متعین نہیں کہ اس کو نظر غیر معین کہتے ہیں. تو کفارے کے روزے، قضا روزے اور نظر کے روزے، ان تینوں روزوں کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے. یعنی ان تینوں روزوں میں ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ صبح اٹھا اور صبح 10 بجے جو ہے اس نے نیت کر لی، ارادہ نہیں تھا، اور ایسی نیت کر لی کہ میرا روزہ ہے اور میں اپنی قضا کے روزے رکھ رہا ہوں، یا کفارے کی نیت کر لی یا قضا کے روزے کی نیت کر لی. اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے. کفارے کے روزے میں، قضا کے روزے میں اور نظر کے روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ روزہ نہیں ہوگا. یہ بتائیے اپنے کہ ڈفرینٹ روزے اپنے میں ڈسکس کیے کہ مستحب روزے، واجب روزے اور اس کے علاوہ دوسرے روزے. تو یہ روزوں کی جو نیت ابھی جو ڈسکس کر رہے تھے، یہ نیت کے اوقات ہیں کہ ٹائم سے زور سے پہلے تک ہم نے واجب کی نیت کرنے تو ہو جائے گا، یا مستحب کی نیت کرنے تو ہو جائے، یا زور کے بعد نہیں کر سکتے. واجب روزے کی جیسے نیت کی جاتی ہے اگر زبان سے کرنا ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ اگر ایک شخص نے بغیر نیت، ارادہ تو ہے روزہ رکھنے کا، اس نے رات کو نیت کی کر کے سویا روزہ رکھنے کا، اس کے بعد اس نے نیت زبان سے نہیں کی تو بغیر نیت کے وہ نماز پڑھ کے سحری کھا کے نماز پڑھ کے سو گیا. سونے کے بعد وہ ظہر تک اگر پھر احتیاطاً اگر نیت کر لے ظہر کی نماز تک، اس پر روزہ داری. یہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. دل میں نیت کر لی کہ بس میرا روزہ واجب پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. رمضان المبارک کے روزے اور نفل روزے، اس میں نصف نہار شرعی سے پہلے نیت کر سکتا ہے. جیسے ایک آدمی 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو 7 گھنٹے پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے، یعنی ظہر سے پہلے تک 10 بجے تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک، اس کے بعد نہیں ہو سکتا.
رمضان المبارک کے روزے اور نفل روزے. لیکن جو کفارے کے روزے ہیں، قضا کے روزے ہیں، نظر کے روزے ہیں، ان کی رات سے نیت کرنا ضروری ہے کہ کل میں صبح صادق سے روزہ رکھوں. میں نے کتاب میں پڑھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے تھے کہ بچوں کو جو تربیت دی جائے، بچے جب بالغ ہو جائیں 8 سال کے 9 سال کے، تو انہیں زور تک کا روزہ رکھوائیں، اور اس کے بعد اگر ان کو جو ہے بھوک برداشت کر لے تو روزہ چھوڑ دیں. تو یہ آپ امام نے کہا ہے تو طریقہ کار صحیح ہوگا. تو اگر امام کی میں نے تو نہیں پڑھا تھا، آپ نے پڑھا ہو یقیناً. تو چونکہ وہ بچہ بھی 15 سال کا تو نہیں ہوا. اچھا، انہوں نے میں نے یہ نہیں پڑھا کہ انہوں نے لڑکی کی بات بتا کیا، لڑکے کے متعلق کہا، یہ میں نے اسپیسیفک نہیں پڑھا. ایج بتائی، عمر بتائی. ہاں 9 سال کچھ کہا. 9 سال ظاہر لڑکے کے بارے میں بتایا ہے. تو اگر لڑکا مطلب ایک عادت ڈلوائی جاتی ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے بھی عادت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 5 سال کی عمر سے سورہ حمد کی تعلیم دو، اور پھر 7 برس کے ہوتے ہیں تو ان کو نماز روزے کی نماز کی تعلیم دو، تاکہ 15 برس کے آنے ہونے پر مرد کے لیے یا لڑکی جو ہے 9 برس کے ہونے پر اس نماز کی عادی ہو جائے، پابند ہو جائے. تو یہ ہے کہ جہاں تک اس روزے کا مسئلہ ہے تو چونکہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوا بچہ، لہٰذا روزے تو ہو سکتا ہے. میں نے دیکھا روزے کا جو جیسے رمضان آتا ہے سب کو بڑی خوشی ہوتی ہے، رمضان آئے گا اور یہ کریں گے، اہتمام کریں گے. تو جتنا اہتمام ہم سحری کی اور تعلیم کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، اتنا اہتمام ہم جب روزے کی نیت کر لیتے اس ڈیوریشن میں نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بولا ہے کہ ہم آنکھ کا بھی رکھیں، کان کا بھی رکھیں، منہ کا بھی رکھیں، زبان کا بھی رکھیں، اپنے کردار سے بھی رکھیں. اس کا ہم اتنا اہتمام نہیں کرتے. ہم سارا زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ سحری بہت زبردست ہو جائے اور تاریخ بہت زبردست ہو جائے. اس کی وجہ میں یہ نادانی ہے جو یہی ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ فلاں کی افطار پڑھ لی، فلاں کی افطار پڑھ لی. بالکل افطار ہوتا کیوں ہے؟ اصل اس کی وجہ تو ہے روزہ رکھنا. روزہ اب روزہ اللہ تعالیٰ کو کون سا پسند ہے؟ وہی پسند ہے جس میں آدمی جو ہے وہ گناہوں سے بچا رہے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ روزہ جو ہے نا وہ صرف بہت دیر بھوکا رہ کے اور بہت دیر پیاسا رہ کے کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو ایک تربیتی کورس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ایک تربیتی کورس کروا رہے کہ اس دوران تم بھوکا پیاسا رہ کے میرے فرما بردار ہو جاؤ، اور 1 مہینہ جو ہے میرے فرما بردار ہو، اور اس کا اثر جو ہے وہ پھر 11 مہینے تک رہے گا. طبی فائدے بھی ہیں اس کے. ایک آدمی جو ہے وہ 11 مہینے تک کھاتا پیتا رہتا ہے تو اس کے جسم میں جو ہے وہ فاسد رطوبتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے تو وہ فاسد رطوبتیں جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہیں. اور کیا کہتے ہیں روحانی فائدے بھی ہیں. روحانی فائدے یہ کہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے. اور لیکن ایک آدمی جو ہے اس کا سارا زور سحری ہے، وہ اس فکر میں کر رہا ہے کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ جو ہے نا وہ پہلے خوب کھا لیا جائے تاکہ بھوکی نہ لگے، اور افطاری میں تلافی مافات ہو جائے کہ جتنا میں بھوکا رہا ہوں اس کی ساری تلافی جو ہے افطاری میں ہو جائے. تو روزے کا تو مقصد ہی بھوکا رہنا ہے. بھوکا رہنا اس لیے ہے کہ بھوک لگے، پیاسا اسی لیے روزے دار کو پیاسا اسی لیے کھانے پینے سے اس لیے منع کیا تاکہ بھوک اور پیاس اس کو لگے، اور بھوک اور پیاس کا اس کو احساس ہو. ڈپرائیوڈ لوگوں کا احساس، جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ایک آدمی اتنا زیادہ کھا لے کہ اس کو بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہیں ہو، یہ نادانی ہے. جیسے علامہ صاحب حج کے کچھ روزوں کا ذکر کر رہے تھے، تو اگر میں امید تو بھی شرف حاصل نہیں ہوا حج کرنے کا، تو اگر منافق کے حج میں ایسا کوئی ہے کہ اگر وہ اس کو کوئی ہو سکتا ہے کہ انسان کو قربانی بھی کرنی ہوتی ہے حج کے کوئی نہ کرتے کہ اس کے اگینسٹ بھی کوئی روزہ رکھ سکتا ہے؟ جی، ایک جو آدمی جو ہے وہ حج کے دوران قربانی نہیں کر سکے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ 10 روزے رکھ لیں. 7 روزے جو ہے وہیں پہ ہی رکھیں، اور یعنی کہ پہلی ذی الحجہ سے 7 ذی الحجہ تک 7 روزے رکھ لیں، اور پھر جب بقیہ حج سے واپسی ہو تو 3 روزے جو اپنے مقام پہ آ کے رکھ لیں. 10 روزے رکھ لیں. یہ اس شخص کے لیے ہے جو قربانی نہ کر سکے، قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو. جی اللہ مطلب آپ کی بات دراصل یہ کہ اس میں ایام تشریق کے جو روزے میں نے بتائے ہیں وہ ہے 11، 12، 13. وہ ویسے تو عام دنوں میں مطلب عام شخص کے لیے
وہ روزے جو ہیں جائز ہیں، مگر وہاں پر مقام مینا میں وہ روزے جو ہیں اس کے لیے ناجائز حرام قرار پائیں گے. تو اور یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے روزے جو ہیں وہ مستحب ہیں، نفلی روزے ہیں. اس کا اجر و ثواب مفتی صاحب نے بتلایا، میں بھی اس کی تعریف کرتا ہوں کہ یہ کہے گئے. اچھا ایک بات اور عرض کرنا سحری اور افطار سے متعلق، ابھی آپ مفتی صاحب سے بات کر رہے تھے تو کہ بھائی ہم جتنے بھی روزے دار ہیں اکثر و بیشتر چاہتے ہیں کہ سحری بہترین ہو جائے، افطار بہترین ہو جائے، استطاعت کے مطابق بلکہ استطاعت سے بڑھ کے جاتے ہیں کہ مجھے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کرنے کی اہمیت بتلائی، تو افطار کرنے کی بھی اہمیت. آپ نے فرمایا ہے کہ تم سحری کھاؤ چاہے ایک کھجور کا دانہ ہو یا ایک گھونٹ پانی ہو. یہ نہیں کہا، وہ مقصد صرف یہ ہے سحری کی اہمیت بتلانا ہے، یہ نہیں کہ سحری دبا گیا مطلب وہ 10 پلیٹیں کی کھا جائیں، یا وہ جیسے آج کل وہ چل رہا ہے نا بہت سارے سوئیاں ٹائپ کیا کہلاتی چیزیں، اس کا زور ہوتا ہے اور ہر جگہ. تو یہ اس کی ضرورت نہیں. وہ حضور نے تو بس اہمیت بتلائی کہ سحری کھانا سنت موقع ہے اور سنت رسول ہے. دوسری افطار کے لیے آپ نے کہا، افطار کے لیے بھی کہا تم افطار کراؤ، خود بھی افطار کرو، مومنوں کا روزہ افطار کراؤ. اور افطار کے بوقت سے افطار 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھتا ہے. افطار کی اتنی فضیلت، یہ بھی حدیث پیغمبر. اور کہا ہے کہ آپ ایک کھجور سے اور نمک سے آپ پانی نیم گرم پانی سے روزہ افطار کر سکتے ہیں. یہ افطار اہمیت مسئلہ یہ ہے، نہ کہ یہ کہ آپ اس کو دھڑلے کے ساتھ ابیوز کریں. ہاں، مقصد کو حاصل کریں، مقصد سے اوور نہ ہو. مطلب کوئی واجب معین روزے اور واجب غیر معین روزے بھی ہوتے ہیں. یعنی نظر جیسے نظر ماننا واجب ہے، نظر ماننا جو ہے وہ جائز ہے. نظر مانتے نا کہ یعنی منت مانگتا ہے، منت مانگنا جائز ہے، لیکن اس کا پورا کرنا واجب ہے. منت کو ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 دن روزے رکھوں گا، اس نے دن متعین نہیں کیے، یہ نظر غیر معین ہے. اگر دن متعین کر لیے کہ میں مثال کے طور پر 1، 2، 3 اگست کے 3 روزے رکھوں گا تو یہ نظر معین ہے. تو اب اس کا وہ کام ہو گیا تو اب اس کو وہ 3 روزے رکھنا واجب ہو جائے گا. اچھا بھائی وہ واضح ہوتے ہیں کام تک کو اللہ نہیں آ رہا ہے، کام ہونے کے بعد بھول جاتے ہیں. اگر اس نے یہ بھول گیا تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے ذمہ واجب باقی رہے گا. اور یہ ہے کہ وہ جب تک اس کے اندر صحت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، وہ روزہ رکھے. اور جب بالکل عاجز آ گیا تو پھر وہ 3 روزوں کا فدیہ دے. علامہ تو آپ کے بات جی یہ معین جو میں نے سوال کیا واجب معین روزے واجب غیر معین. ہاں یہ اس کی نیت واجب ہے تو جیسے کہا ہے اسی طریقے سے. اچھا جس میں آپ سیم وہی ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور ایسے روزے آپ کے ذہن میں جو ہم نے ڈسکس نہیں کیے جو اچھا مکروہات کے بارے میں کچھ بات رہے گی؟ جی جی بتائیے. ہمارے فقہ جعفریہ میں کوئی چند ایسی چیزیں ہیں جو مکروہات روزہ کا سبب بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ آنکھ میں دوا ڈالنا خوشبودار یا ایسا دوا جس کا اور سرما لگانا آنکھ میں سرما لگانا، آنکھ میں دوا ڈالنا اور اس کا اثر آپ کے وہ حلق تک پہنچے، اس سے روزہ ہو جائے. دوسرے ناک میں آپ نے دوا ڈالی جبکہ آپ کو اس علم ہے کہ اس دوا کا اثر حلق تک پہنچے گا تو وہ مکروہ ہو جائے. لیکن اگر آپ کے علم میں نہیں کہ ناک میں دوا ڈالنے کا یہ اثر ہوگا کہ حلق تک پہنچے گا تو وہ مکروہ ہے. لیکن اگر مل گیا تو وہ ناجائز ہو جائے گی بات. تیسرے یہ کہ سرد لکڑی سے مسواک کرنا یہ بھی ہے. پھر یہ دوسرا ہے گیلا کپڑا جو ہے آپ آدمی سر پہ رکھ لے یا بدن پہ رکھ لے اپنے کو آرام ریلیف پہنچانے کے لیے یہ بھی. پھر ہر وہ ایسا کام کرنا جس سے ذوق و کمزوری کا سبب بنے ہوا، جیسے جسم سے خون نکالنا یا حمام میں جانا، یہ ایک کمزوری کا سبب ہے. مکروہات ہے روزہ جو ہے وہ مکروہات انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ کا بھی یہی اوپینین ہے جو علامہ صاحب کے یہ تھوڑا فقہ حنفی کے مطابق
کان میں سرما لگانے سے یا آنکھ میں سرما لگانے سے یا آنکھ میں کوئی دوا ڈالنے سے جو ہے وہ روزہ مکروہ نہیں ہوتا. کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ کان جو ہے اس میں کوئی اصل اس کے ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اس سے دماغ میں دوا چلی جاتی ہے یا حلق میں چلی جاتی ہے. تو طبی تحقیق کے مطابق کان سے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو حلق تک جاتا ہو یا دماغ تک جاتا ہو. تو کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ مکروہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ فقہ حنفی کے مطابق ناک میں دوا ڈالنے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک سے دوا جو وہ حلق میں چلے جاتی ہے، حلق سے پیٹ میں چلے جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، اور اس طرح ٹوٹ پیسٹ کرنا جو ہے یہ روزے میں مکروہ ہے، کیونکہ اس کے اثرات جو ہے وہ حلق تک پہنچ جائیں گے، اور اگر پہنچ گئے اثرات تو وہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے میں بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرنا کہ آدمی بالکل تھک کر نڈھال ہو جائے اور اس کو تکلیف محسوس ہونے لگے، یہ کرنا بھی مکروہ ہے. روزے میں گالم گلوچ کرنا، گناہوں کی طرف جانا، یہ بھی مکروہ ہے. اور ہر ایسا کام کرنا جس سے آدمی جو ہے وہ نڈھال ہو جائے، یہ مکروہ ہے. جیسے بھی علامہ صاحب نے بولے خون دینے کا، کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن آ جائے کہ کوئی نہیں ہے میرا بھائی ہے، خون کی ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ خون روزے میں خون دے سکتا ہے، روزے میں خون دینے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن ایک آدمی ایسا ہو، ایسا کمزور شخص ہے جس کو یہ یقین ہے کہ اگر میں نے خون دے دیا ایک بوتل تو میری حالت جو ہے وہ بہت زیادہ ضعیف ہو جائے گی، میری حالت جو ہے وہ بہت کمزور ہو جائے گی، تو ایسے شخص کے لیے خون دینا مکروہ ہے. اچھا، یا وہ سوچے کہ میں جیسا میں بولا کہ میں کمزور ہو جاؤں گا تو اس سے جو ہے وہ مکروہ ہے یا وہ احتیاط اس کے لیے مکروہ ہے. اچھا، مکروہ ہے. اور بالکل ہی اس کی طبیعت نڈھال ہو جائے گی کہ اس کو روزہ توڑنا پڑ جائے گا تو اس کے لیے بالکل ایک اور بات دیا جاتی ہے، وہ شیاس کرنا ہوتا ہے. شیاس سے مراد ہے انیما، خشک انیما لینا. انیما لینا، اچھا، مکروہ. یہ سر انیما لینا، ٹھیک ہے. حنفی کے مطابق انیما لینے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ معدے میں پانی یہ خشک کا مسئلہ ایک تو حرام میں کام میں آ جاتا ہے، اور ایک اس طریقے یعنی وہ تو روزے کو باطل کرنے والی شے ہے. میرے مشاہدے ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہیں، جنرل بات ہے، میں کسی طرح بڑے ذوق و شوق شروع سے روزے رکھتے ہیں. پہلا اشارہ تو بڑا ضرورت، آہستہ آہستہ بجائے اس کہ ہم اس کو تقویٰ کو بڑھائیں لیول کو، وہ ہم نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وجہ اس کی کیا وجہ؟ شروع میں تو بڑے زور میں ہوتے ہیں، پہلا ہوتا ہے بڑا زور میں بڑا، اور اس کے بعد میں اکثر لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کیا رکھا ہے نہیں رکھا ہے، کیا ہے مسئلہ ہے. حدیث میں آتا ہے ہر تیزی کے لیے سستی ہے اور ہر سستی کے لیے تیزی ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ شروع میں تو جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس میں وہ بڑا جوشیلا ہوتا ہے، اور ہمیں اس میں چاہیے یہ کہ ہم اپنی ایسی روٹین بنائیں کہ ہم پورے رمضان جو ہے نا وہ ایک طرح کے معمول کو انجام دے سکیں. ایسا نہیں کہ پہلی رات تو خوب، پہلی جو ہے وہ چند راتیں خوب جائیں اور باقی راتیں سو دیا جائے. تو ایسا معمول بنائے، اپنا جو ہے وہ نظام الاوقات ہم ایسا ترتیب دیں جیسے ہم اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، نظام الاوقات بنا لیں اپنا، اس میں آرام کا بھی وقت ہو، رات کو بھی آرام کریں، دن کو بھی آرام کر لیں، اور قرآن پاک کو بھی 1 گھنٹہ دیں، 1 گھنٹہ ذکر کرنے کے لیے مخصوص کریں، نوافل کا دعاؤں پڑھنے کے لیے. ہم اصل میں ہم نے اپنا نظام الاوقات بنایا نہیں ہوتا، اور ہم اپنی طبیعت کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں کہ جو کام زیادہ دل کرنے کا، جس کام کے بارے میں زیادہ رغبت ہوئی اس کو خوب جی بھر کے کر لیا اور پھر اس کو بالکل چھوڑ دیا. تراویح خوب پڑھتے رہے اور 10 روزہ 12 روزہ تراویح پڑھی، پھر تراویح پڑھنے چھوڑ دی. تو ایسا نظام الاوقات بنا لیں کہ اس پر پھر ہم جمے رہیں، اس پر ڈٹے رہیں، اور یہ سوچیں کہ کیا پتہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور اگلا رمضان ہمیں میسر ہو یا نہ ہو. کتنے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اپنی جو عمر ہے، اپنا جو وقت ہے، اس کو غنیمت جانیں. روزے کی جو میں نے کر رہا تھا، انسان وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، قاعدے اس کی وجہ آپ سمجھتے یہ نہیں ہے کہ جو لوگ جو ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان سے آنے سے پہلے روزے کی پریکٹس شروع ہوتی ہے، رجب شعبان کی، جو لوگ وہ روزے نہیں رکھتے یا سال میں ایک دفعہ رکھتے ہیں تو وہ عادی نہیں ہوتے، تو ان کو یہ مسائل زیادہ درپیش ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جب تک کہ روزے کے بنیادی مقصد کو
آپ نہیں سمجھیں پریکٹس ہو جاتی ہے نا، اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو اس میں وہ شوق شغف نہیں ہوگا. اب جو نارملی جو روزے کی اہمیت سے تھوڑا بہت آتا ہے وہ اسی ذوق سے اسی شوق سے روزہ رکھتے چلے آئے ہیں. جو مطلب وہ پہلے روزے کی اہمیت سمجھتے ہیں وہ آخر روزے کی بھی اہمیت کو جانتے ہیں. اسی طریقے سے نارمل، بلکہ اس میں عبادت میں بھی اضافہ کرتے ہیں، نیکیوں میں بھی سب پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں برائیوں سے بھی دور رہیں، امر بالمعروف بھی کرتے رہیں، نہی عن المنکر بھی کرتے رہیں، صدقات بھی دیتے رہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے رہیں اور فکر بھی کرتے رہیں، یعنی تفکر بھی کرتے رہیں. قرآن میں زیادہ تر تفکر کرنے کا حکم ہے. کہا کہ تم اپنی ذات میں غور و فکر کرو، اپنی حیات میں غور و فکر کرو، کائنات میں غور و فکر کرو. ذات، حیات، کائنات یہ بڑی اہم چیز. یعنی یہ کہا کہ یا انسان ماں غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں نہیں غور کرتا اپنی نفس پر. ماں غرک بربک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں دے رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کس سے؟ جو رب کریم ہے، جو تیرا رب اتنی کرم کرنے والا، لطف و کرم کرنے والا، جو رحمان ہے، رحیم ہے. اور پھر آگے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم بڑی عظیم ترین صفت ہے. اللہ نے ابتدائی سے اپنی رحیمیت کا اعلان کیا، اپنی رحمانیت کا اعلان کیا، اپنے غیظ و غضب کا اعلان نہیں کیا. غیظ و غضب کہاں؟ ایک مقام پر شاید اللہ تعالیٰ نے اظہار غیظ و غضب بھی ہو سکتا ہے، اظہار ناراضگی بھی ہو سکتا ہے. وہی سورہ برآت، برآت من اللہ ورسولہ، تلوار لے کو. ہاں، تو اس صورت میں تو اللہ نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا ہے، چونکہ یہ اظہار غضب سے آیت شروع ہوتی. جو اللہ اور اس کے رسول سے بیزار ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیج رہا ہے کیونکہ وہ دشمن ہیں خدا اور رسول کے. آپ کو کیا کہنا ہے کہ جو لوگ مستحب روزے رکھنے کی جن کو عادت ہوتی ہے وہ رمضان کے روزے زیادہ آرام سے نہیں رکھ لیتے. یہ بالکل صحیح بات ہے. جو لوگ روزہ رکھنے کے عادی ہوتے ہیں، پریکٹس کی بات ہے نا، جن کو نیٹ پریکٹس کی عادت ہوتی ہے، میچ بھی اچھا کھیل لیتے ہیں. ہاں کرکٹ کی اچھا تھا، بالکل صحیح ہے. انہوں نے کبھی کی نہیں تو کیا ہے. جو لوگ ایک کام کو کرنے کے عادی ہوتے ہیں، جب اس کے جیسے کہ بعض لوگ نماز پڑھنے کے ماشاء اللہ سے 5 وقت کے پابند ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے تراویح پڑھنا مسئلہ نہیں ہے. جو لوگ 5 وقت نماز پڑھنے کے عادی نہیں ہیں اور 2 وقت 3 وقت 4 وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں، جتنی انہیں توفیق ہوتی ہے، تو ان کے لیے تراویح پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. رمضان روزے کی بھی ایسی ہے. صحیح. ناظرین، آپ نے ابھی ہمارا پروگرام دیکھا، ماشاءاللہ دونوں ہمارے عالم حضرات ہیں، مفتی سہیل صاحب نے اور علامہ نقوی صاحب نے بہت ہی سہلاتی گفتگو کی. ہم نے ڈفرینٹ ٹاپک کو چھوڑا، روزے کے اقسام کو، روزے کے فلسفے کو، روزے کی اہمیت کو، ڈفرینٹ روزوں کو کہ واجب، مستحب، مکروہ کون کون سے روزے ہوتے ہیں. اور ہم نے کوشش کی کہ جو سوال آپ کے ذہنوں میں ہم ان حضرات سے پوچھیں، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ ضرور ہمیں لکھ سکتے ہیں ہمارے ای میل پہ info@livetv.tv پہ، اور فیس بک پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں facebook.com/livetv.tv، اور اسکائپ پہ لائیو کال کر کے بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں livetv.tv. اور اس کے علاوہ کوئی سجیشن ہو تو پلیز آپ ہمیں ضرور دیجیے گا. اور آپ کے نظر میں بھی کوئی ایسا موضوع ہو جو اس کو ابھی تک ہم ڈسکس نہ کر سکے ہوں تو آپ یقیناً ہمیں فیس بک پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. ہم اپنے پروڈکشن ٹیم سے کہیں گے بھی اس موضوع پہ بھی گفتگو کی جائے، یا جو سوالات اگر ہم نے نہیں پوچھے تو آپ ضرور ہمیں بتائیے. تو اس کے ساتھ ہی میں ابھی جو ہے اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب مفتی سہیل صاحب کو کہ وہ آئے، ہمیشہ کی طرح شروع رمضان میں ہمارے ساتھ ہیں، اور جناب علامہ سید علی غنی نقوی صاحب کا کہ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں رونق بخشی. اور ناظرین کے ساتھ ہی اب جو ہے ایک کمرشل بریک ہوگا، یا پھر ہم اس کے بعد افطار کے وقفے پہ جائیں گے، اور افطار کے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اور دیکھتے رہیے آپ ہمارا livetv.tv کرنے میں رمضان نشریات، اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا، اور ہم آپ کی سجیشن جو ہے اس پہ ضرور عمل کریں گے. انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے پاس السلام علیکم.